بچپن میں ماں باپ کا سایہ نہیں. کوئی کہے گا باپ فوت ہوئے تھے ماں تو تھی لیکن کہاں رہے ساری بچپن زندگی گزاری کہاں؟ باہر میں. وہاں سر پہ نہیں. اس کے بعد جو سلسلے چلے نکال دیے گئے, آگ میں ڈال دیے گئے. 80-90 سال کے عمر میں جا کے بچہ ملا, وہ بھی جناب علی. خدا نے کہا چلو اب اسے پہلے تو چھوڑ کے آؤ, پہلے تو چھوڑ کے آؤ. اور پھر جب وہ بچ گیا تو اس کے بعد کا نہیں بچ گیا تو کیا ہوا, آپ گردن میں چھری چلاؤ. کتنے امتحان دیے حضرت ابراہیم نے, اور ہر امتحان میں سے پاسنگ مارکس کے ساتھ میں مکمل کامیابی, 100% کامیابی. اب منزل آئی کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. خدا کرے یہ جملہ پہنچے, امام بنا رہے ہیں. کیسے بنا رہے ہیں حضور؟ کر بنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل. حضرت یوسف بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل. یعنی دیگر افراد کے لیے ان کی شریعت کی پیروی لازم نہیں تھی نا. بھئی حضرت رسول کے اجداد تو نہیں پیروی کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی شریعت کی, وہ تو دین حنیف پہ تھے, وہ تو دین شریعت ابراہیمی پہ تھے, تھے کہ نہیں تھے؟ بھئی اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو بول دیجئے بے شک. ایسے ہی تھا. معلوم ہوا نبوت اور رسالت ممکن ہے, نبوت اور رسالت میں کوئی حد ہو. تم اس علاقے تک ہو, تم اس قوم تک ہو, رسول کو چھوڑ کے, حضرت رسول کو چھوڑ کے. لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ نبوت اور رسالت میں حد ہو سکتی ہے, کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص قوم کے لیے. لیکن جب امامت کی بات ہے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. قید نہیں ہے, امامت ناس کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. بے شک شریعت کہیں تک ہو لیکن امامت سب کے لیے ہے. اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم امام ہیں, بقیہ کوئی نبی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ابراہیم ہیں, کم از کم ابراہیم ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. جناب ابراہیم امام, افضل کون ہے, ابراہیم یا رسول؟ رسول ہے ہر لحاظ سے یا کچھ لحاظ سے؟ افضل الانبیاء, افضل البشر, افضل الخلائق جو ہے افضل الانبیاء, امام الانبیاء. معراج کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا, جب گئے تھے سب پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, رسول آگے. جناب جبرائیل سے کہا کہ کسی اور سے کہیے پڑھا دیں. کسی کی ہمت ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو, آپ پڑھائیے گا نماز. تو امام الانبیاء. سوال, اگر ہر لحاظ سے افضل ہیں تو جناب ابراہیم کے پاس تو نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے, اور اگر رسول کے پاس فقط نبوت اور رسالت ہے تو پھر ہر طرح سے کس طرح افضل ہوئے؟ اگر ابراہیم سے افضل ماننا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ رسول نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. اب جو ہم امامت کی بات کر رہے ہیں یہ باب رسول شروع نہیں ہو رہی, یہ رسول کے دور میں ہے. جب رسول ہیں تو رسول ہیں, جب رسول گئے تو پھر علی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
پھر افضل نہ رہے؟ کیسے افضل ہوئے بتائیے؟ امامت ابراہیم کے پاس ہو، رسول کے پاس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے ہمارے ممبروں سے کچھ افراد اسے غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، توجہ، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ہر وہ نبی جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، اس کی رسالت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ اس کی رسالت اس کی ہوتا ہے نبوت سے افضل ہے۔ اور ہر وہ نبی جو نبی اور رسول اور امام بھی ہے، اس کی امامت اس کی رسالت سے افضل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو طے ہو گئی نا، امامت چونکہ امتحان کے بعد ملی، رسالت نبوت کے بعد ملی، وہ بات واضح ہے نا، پیچھے کی بات بحث ذہن میں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ ہر نبی کی نبوت سے افضل اس کی رسالت، اور ہر امام کی اگر وہ نبی اور رسول بھی ہے تو اس کی نبوت اور رسالت سے افضل اس کی امامت۔ رسول تک نبوت اور رسالت پہنچ کے ختم ہوئی، یہ جاری ہے، ختم ہو گئی۔ مجھے آیت قرآن میں یہ تو ملا کہ نبوت کا آغاز ہوا، رسالت کا آغاز ہوا اور امامت کا آغاز ہوا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا، لیکن مجھے ایک آدھ آیت ایسی نہیں ملی جہاں خدا نے کہا میں نے امامت کو بھی تمام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بھائی کم از کم ابراہیم سے چلی آ رہی ہے نا، تین عہدے آ رہے ہیں، نبوت، رسالت، امامت، نبوت، رسالت، تمام امامت ہوئی۔ مجھے تو کوئی آیت نہیں مل رہی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول پہ آ کر رسالت نبوت تمام ہو گئی، لیکن رسول کے اپنے پاس ایک امامت بھی تو ہے، خود بھی تو امام ہے۔ یہ جو امامت رسول کے پاس ہے، اور یہ میرے امامت کون سی؟ تکوینی امامت، کون سی؟ تکوینی، تشریعی تو ہے ہی، تکوینی کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس۔ رسول کے بعد جو بھی وسیع رسول ہو، جو جانشین رسول ہو، جو وارث رسول ہو، اس کے پاس رسول کی وہ امامت ہے جو بقیہ تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت سے افضل ہے۔ بھائی رسول کی رسالت و نبوت باقی تمام انبیاء کی نبوت و رسالت سے افضل ہے، پھر امامت تو خود بخود افضل ہو گئی، نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ ہم نے مان لیا قرآن کی آیت ہے، امامت تو تمام نہیں ہوئی، امامت تو چل رہی ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ علی اور اولاد علی کے معصومین انبیاء سے افضل ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے جو رسول کے پاس بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ اس امامت کے وارث ہیں جو رسول کے پاس تھی، لوگوں نے اس کو نہیں معلوم کیا سمجھ لیا۔ چلیے ہمارے برادران اہل سنت نے ایک حدیث نقل کی، حضور توجہ چاہوں گا۔ رسول ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے اور صحابی کھڑا ہوا کوئی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کو آپ کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کون زیادہ عزیز ہے آپ کو؟ رسول نے ایک صحابی کا نام دیا، بات ختم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سے صحابی سے آپ کا سب سے زیادہ محبت ہے؟ پھر رسول نے ایک اور نام دیا، پھر بیٹھ گئے،
پھر تیسری دفعہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس صحابی سے محبت ہے؟ پھر ایک اور نام لیا، توجہ ہے۔ اب جب چوتھی دفعہ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو علی سے محبت نہیں ہے، آپ کو علی سے محبت نہیں ہے۔ رسول نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا اور کہا یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھ سے میرے حضور اگر مباہلہ میں علی کو نفس رسول کہا ہے تو نفس رسول کے کوئی یہ معنی نہ لے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کا جسم اور رسول کا جسم ایک تھا، وہ تو الگ ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے نفس رسول کا مطلب یہ ہے مثل رسول، مثل رسول یعنی صفات میں مشترک ہے۔ رسالت ختم ہو گئی، توجہ نہیں فرمائی، نبوت ختم ہو گئی، امامت کہاں ختم ہوئی یہ دکھائیے، اور جب یہ نہیں دکھا سکتے تو وہ صفات امامت جو رسول میں ہیں وہی نفس رسول میں ہے، اور کیا ہیں؟ لما صبروا، ایک صبر اور یقین، سلوات پڑھیے آدم باصفا علی، آدم باصفا علی، خضر راہنما علی، یوسف ماہلکا علی، شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق حقیقتم علی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، نوروں کا نوری، رحموں کا رحمی، دموں کا دمی، دمم دم، دمم دم، دمم دم، علی 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 علی، آواز بلند اگر یہ میرے نفس کے بارے میں پوچھا، یعنی صفات رسول اور صفات علی، اور اگر اس پہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ ضرور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، بھائی ہمیں اپنے عقیدے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ ہم نے تو کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ علی کے بارے میں وہ مانیں جو ہم کہتے ہیں، آپ کو مبارک آپ کا عقیدہ۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے ایک ساتھ زندگی گزارنی اور بالکل گزارنی ہے تو سیدھا سا اصول ہے اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو، سیدھی سی بات۔ ہاں اگر کوئی علمی بات ہوگی ہم آپ علمی مباحثہ کریں گے، لیکن مباحثے کے اندر گلے کی رگیں چوڑی نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں واضح سی بات ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں بعد رسول بزرگ علی کس کا مختصر، علی سے بڑھ کے کیوں؟ اللہ نے امامت عطا کی ہے تدوین میں۔ چلیے ایک اور بات کہتا چلو، ساتھ ہے میرے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر یہ ایک بڑا آج کل معاملہ بھی چل رہا تھا باہر سوشل میڈیا کی حد تک، اور میں چاہوں گا کہ آپ تک اس کو پہنچاؤں، لیکن اس عنوان سے پہنچاؤں کہ بس آپ ہی تک پہنچے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک رسول کی معروف حدیث ہے، اور یہ بخاری مسلم میں بھی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بہت اچھی بات۔ کیوں نہیں ہوگا بعد رسول نبی؟
کیوں نہیں ہوگا؟ خدا کی حکمت ہے. اب اس کے جواب بہت سے ہیں لیکن اس پر اسے چھیڑ نہیں سکتے. بالکل الگ موضوع ختم نبوت کا. خدا کی حکمت ہے اس نے ختم کر دیا. لیکن کیا کوئی اس سے یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علی میں نبی ہونے کی صلاحیت نہیں تھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ نبوت کے ختم ہو جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صلاحیت بھی نہ رہے. نہیں بات نہیں پہنچ رہی. حضور رکیے توجہ سے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے وہ کون سے بزرگان ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اگر کوئی ہو یہاں پر تو آپ کو بتائیں گے. جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کے جو فوج جہاں پہ چھاونیاں بنا کے رہتی ہے جنگ کے دنوں میں یہاں سے باہر نکل آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور مختلف جگہوں پہ وہ اپنے کیمپس قائم کر لیتے ہیں. اور جب کیمپ قائم ہوتا ہے تو اس کیمپ کا کسی نہ کسی کو انچارج بھی بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی جب تک ضرورت ہے تم انچارج ہو. معلوم ہوا جی جنگ ہوتی رہی, جنگ ختم ہوئی. اب جب جنگ ختم ہوئی تو کیمپ بھی ختم ہو گیا. کیمپ ختم ہوا تو انچارج بھی ختم ہو گیا. وہ جو انچارج ختم کیا جا رہا ہے کیا اسے اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں رہی؟ کیوں ختم کیا گیا اسے؟ نہیں, اس کی صلاحیت ہے. خدا نہ خواستہ, میں جملہ کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر 2 سال بعد پھر جنگ شروع ہو گئی اور یہ زندہ ہوا تو اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو واپس لایا جائے اور یہاں انچارج بنا دے. لیکن چونکہ اب ضرورت نہیں رہی لہذا ہم نے یہ عہدہ بھی تمام کیا اور کیمپ بھی تمام ہوا. صلاحیت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اور امام میں صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ علی میں کوئی چیز کم تھی اس لیے نبوت ختم ہوئی. نبوت ضرورت تمام ہونے پہ ختم ہوئی ہے, صلاحیت تمام ہونے پہ. نبوت صلاحیت کی وجہ سے تمام نہیں ہے. ورنہ کئی ایسے افراد ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن نبی نہیں ہوئے. خدا کی اپنی مسلطیں ہیں, وہ کسی کو نبی بنائے یا نہ بنائے. ورنہ حضرت لقمان کا نام کیا آپ نے نہیں سنا ہے؟ جائیے ہدایات اٹھا لیجیے, واضح طور پہ کس مقام پہ تھے. آئمہ جس شخص کی نصیحتیں نقل کریں گے سوچیے اس کا کیا مقام ہوگا. توجہ ہے. اب آپ یہاں تک ساتھ آ ہی گئے ہیں تو اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آج گفتگو یہاں روکوں گا. بقیہ کل انشاءاللہ گفتگو چلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. صبر اور یقین. واضح ہے, صبر اور یقین. ابراہیم کو ملکوت کا نظارہ کرایا اس لیے تاکہ یقین حاصل ہو. یقین حاصل ہوگا کب؟ کلش کیا تھا جب علم آئے. اور علم کون سا؟ جو حق الیقین کی منزل تک لے جائے, یعنی حقیقت سے واقف ہونا, یعنی باطن سے واقف ہونا. اور یہ میں نے عرض کیا کب ملا؟ دفعتاً. واضح ہے, ایک دفعہ میں. اب اگر ذرا سی مجھے اجازت دیں میں اب سنگین گفتگو چھیڑنا چاہ رہا ہوں. یہ 10 منٹ کی آپ کو رحمت دے دی نہیں تو موضوع نہیں پورا ہو پائے. حضور آپ دنیا میں تشریف لائے اور جب آئے تو آپ نے علم حاصل کیا. پہلے ماں باپ سے سیکھا, اس کے بعد اسکولوں میں اساتذہ سے سیکھا, یونیورسٹی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو گئے. اس کے بعد بھی سیکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی بات کریں اور وہ آ کر آپ کو کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو آپ فوراً سے اس کی دلیل پیش کریں گے. اگر واقعاً آپ کے پاس فقط دعویٰ نہیں ہے بلکہ کوئی علمی دلیل ہے تو آپ اسے پیش کریں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر جائیں اور گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور وہ آپ کے سے کہیں اس کی کیا دلیل ہے
آپ جا کر کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ آگے سے بھائی اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ کہیں گے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسا امر ہے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں بھوک لگ رہی ہے تو لگ رہی ہے، اب اس کی کیا دلیل دوں؟ جس امر کی آپ کو دوسرا بے شک دوسرے کے لیے ثابت نہ ہو رہا ہو، آپ کو شک ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سا کھلے دیں تو اندر سے شک نکل آتا ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں؟ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ نے کہا، کوئی آ کے آپ سے پوچھے یقین ہے؟ ہاں یقین ہے۔ پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات ہے۔ خدا کی قسم کھاؤ، کھا لی۔ اور اگر کوئی شیعہ ہو سکے حضرت عباس کی کھاؤ، ہاں اب ہو جائے نہیں، یہ اب یقین متزلزل ہوگا، نہیں یہ نہیں کھانی، سچی بھی ہوگی تو نہیں کھائے گا۔ خیر یہ تو ایک میں نے بات کر دی، ٹھیک ہو گئی بات۔ بعض اوقات آپ یقین کو برے دیں تو اندر سے شک برآمد ہوتا ہے، لیکن آپ سے کوئی آ کر کہے 4 دفعہ بھائی واقعی بھوک لگی ہے، یہ کبھی آپ کا یقین شک میں بدلے گا؟ لگ رہی ہے جبھی تو کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ وہ جو پہلے والا علم ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اسے کہتے ہیں علم حصولی، حاصل شدہ۔ لیکن یہ جو علم آپ کو اپنی بھوک کا ہے یہ کہیں سے حاصل نہیں کیا آپ نے، یہ آپ کے اندر، اگر جوانوں کی زبان میں کہوں تو بلڈن ہے، یہ اندر ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ علم حضوری پہ دلیل نہیں چاہیے، اور علم حضوری تدریجن نہیں آتا، یہ آتا ہے دفعتاً، ایک ساتھ، کوئی تدریجن حاصل نہیں ہوتا، یہ تدریجن حاصل ہونے والی شے نہیں، یہ دفعتاً حاصل ہونے والی شے۔ توجہ فرمائی حضرات نے، حضور یقین آتا ہے علم سے، علم ہے 2 طرح کا، ایک تدریجی، ایک دفعتاً۔ جو علم حق الیقین کی منزل پہ پہنچاتا ہے وہ تدریجی نہیں ہے، وہ دفعتاً ہے، یعنی ایک دفعہ میں خدا نے عطا کر دیا، مشاہدہ کروا دیا، اب یہ حاصل ہو گیا، اور جب حاصل ہو گیا تو وہاں کیا کہا تھا؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور اب جس کو ملکوت کا نظارہ کروایا اس کے لیے کیا کہا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے، حضور یہ ایسی کیا شے ہے امام مبین،